السلام علیکم میرے پیارے اللہ کے پیارے بندو. مجھے پتہ ہے بہت سے سوالات سب کے ذہن میں ہوں گے اور میں خود غائب رہا. اب اس کی ایک وجہ بھی ہے, کچھ ایک تھاٹ ہے. تو شاید جس وجہ سے میں نے دوبارہ بنانے شروع کیے ہیں وہ آپ لوگوں کو بھی ہیلپ کرے. بیسیکلی نہ تو میں عالم ہوں نہ میں حافظ ہوں, میں بھی ایک عام بندہ ہوں جیسا آپ سب ہیں, جو ایک کام کر رہا ہے صرف کہ جو اللہ کا کلام ہے, جو اللہ کے حکم ہے اور نبی نے جو فرمایا ان کو صرف آگے پہنچا رہا. میں ایک صرف اور صرف ایک ذریعہ ہوں اور کچھ نہیں. تو جو میں سوچ رہا تھا وہ یہ تھا کہ پہلے اپنے آپ کو پوری طرح مکمل ٹھیک کر لینا چاہیے کچھ بھی کسی اور کو بتانے سے پہلے. اسی تھاٹ پروسیس میں بہت عرصہ گزر گیا. میں نے کہا نہیں, میں پہلے یہ چیز ٹھیک کر لوں, پھر یہ چیز ٹھیک کر لوں, اپنی زندگی میں ہر چیز ٹھیک کر لوں, پھر میں کسی کو کچھ بات بتاؤں. لیکن ہوا کیا کہ وہ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. جو میں نے ریئلائز کیا, جس وجہ سے اب میں دوبارہ بنانا شروع ہوا یا بنانے لگا ہوں, وہ یہ کہ اگر اسی انتظار میں ہم رہے کہ ایک دن جب ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی سب, تب ہم نیکی کی تلقین کریں گے, تو میرا نہیں خیال کبھی بھی وہ ٹھیک ہو سکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم سب کبھی بھی مکمل ٹھیک نہیں ہو سکتے, کیونکہ حدیث بھی ہے کہ ہر آدم خطا کار ہے, لیکن ان خطا کاروں میں سے بہترین وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد ان پہ توبہ کر لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک زندگی ہے تب تک آزمائشیں, مشکلات اور یہ سب کچھ چلتا رہے گا. اب اگر ہم اسی انتظار میں رہ گئے کہ پہلے ٹھیک کرنے اپنے آپ کو پھر آگے کریں, تو میرا نہیں خیال کبھی بھی کچھ ہو پائے گا. اور ایک اور وجہ دوسری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود بخود حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ تم میں سے جو یہاں ہے وہ اس تک میری بات پہنچا دے جو یہاں نہیں. تو اس میں کہیں یہ نہیں اسپیسیفائی کیا کہ کون سے لوگ بات پہنچائیں آگے. کیا نیک لوگ, کیا وہ لوگ جو عالم ہیں, کیا وہ جو صرف دین کی نالج پراپر رکھتے ہیں وہ پھیلائیں, اور جو نہیں رکھتے, جو خود ٹھیک نہیں ہے, وہ نہ پھیلائیں؟ ایسا تو نہیں تھا. دوسری بات کہ اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھی ہوں تو ایک ویڈیوز میں تھی کہ اپنے ڈیفیسٹ اکاؤنٹس بند کر کے سرپلس اکاؤنٹس کھولیں, جس میں آپ کو, جس طرح سیونگ اکاؤنٹ جسے کہتے ہیں, کہ آپ کو پروفٹ ملتا رہے. تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ آخر میں تو وزن ہی ہونا ہے نا. تو جب ہم اپنی ساری زندگیوں میں گناہ کرتے جا رہے ہیں اور یہ والا جو پلڑا ہے لیفٹ, اس کو بھاری کرتے جا رہے ہیں, تو اس کو کیوں ہلکا کیا ہوا ہے؟ اگر گناہ اور زندگی اس طرح سے ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نیکی بھی کرنا چھوڑ دیں. اگر ایک گناہ ہو رہا ہے تو ساتھ ساتھ ایک نیکی بھی کرنی چاہیے, ہوتی رہنی چاہیے. تو اس احساس نے مجھے کہا کہ میری زندگی یا سب کچھ میں بھی ٹھیک کر رہا ہوں تو وہ ہوتی رہے گی, لیکن مجھے یہ چیز نہیں چھوڑنی چاہیے. کیا پتا کس کی زندگی بدلنے, یا کوئی ایسا کوئی عمل کر دے جس کا ثواب مجھے مل جائے اور میری زندگی, میرے گناہوں کے بدلے اللہ مجھے معاف کر دے. تو یہی آپ سب کے لیے بھی ہے کہ اس وقت کا انتظار نہ کریں کہ جب ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر ہم نیکی کی تلقین کریں گے. یار ہم کس منہ سے, یا ہم اب لائق نہیں ہیں کہ ہم کوئی بات نیکی کی بتا سکیں, تو ایسا نہیں ہے. اگر اسی انتظار میں بیٹھے رہے تو میرا خیال ہے موت کا فرشتہ آ جائے گا, لیکن وہ وقت نہیں آئے گا. تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی ایک بات ہے کچھ چھوٹی موٹی آگے پھیلا دیں. کیا پتا کہ کوئی آپ کی ایک چھوٹی سی بات اس کے دل کو لگ جائے اور اس کی زندگی چینج ہو جائے. اور اسی طرح ایک میں نماز کے بارے میں کہتا ہوں کہ جس شخص کو نماز پابندی سے پڑھنے کی عادت نہیں ہے, جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا یا 1 وقت کی, 3, کسی بھی وقت کی, سب سے پہلے تو وہ شروع کرے کہ یار ایٹ لیسٹ میں 1 وقت کی نماز تو شروع کروں. اور اگر وہ بھی نہیں ہو پاتا نا, تو سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی دعوت دینا شروع کر دے. نہ پڑھے خود بے شک نہ پڑھے, لیکن دوسروں کو دعوت دے کہ آؤ نماز پڑھیں. جس دن اگر وہ یہ ٹھان لینا کہ بس میں دعوت ضرور دوں گا, چلو میں نہیں پڑھوں گا, تو شرط لگا لیں آپ میرے سے کہ وہ ضرور نماز 5 وقت کا نمازی ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جب وہ کہے گا نا, تو کہنے سے اللہ ہمارے دل پہ بھی اثر ڈالتا ہے. جو شخص کہہ رہا ہوتا ہے نا, وہ بیسیکلی اپنے آپ کو ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے بھی یہ سب کرنا ہے. جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھو, تو وہ خود لازمی سوچے گا کہ یار میں کہہ رہا ہوں دوسرے کو, تو مجھے بھی پڑھ لینی چاہیے. تو اسی طرح اسی سب کو سوچتے ہوئے یہ فیصلہ کرنے میں وقت لگ گیا, لیکن یہ کہ ٹھیک ہے
جو میرے سے ہو سکا میں ضرور کروں گا، اور جتنا میں بتا سکا میں بتاؤں گا۔ اللہ کرے اس سب کے فضل سے یا وہ میری بھی زندگی ٹھیک ہو جائے، میں بھی صحیح راستے پہ اور بالکل جیسا اللہ میرے سے چاہتا ہے جیسی زندگی ویسی بن جائے، اور آپ سب کی بھی ویسی بن جائے۔ دوسری بات، جو بات میں کرنے لگا ہوں اس کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے ایک چیز، یہ بہت سے لوگوں کی مشکلات اور زندگی کو آسان کر دے گا۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ الاعراف میں آیت نمبر 54 میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان اور زمین پوری دنیا کو 6 دن میں پیدا کیا۔ 6 دن کیوں لگے؟ اس بات کو ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے کسی چیز کو کرنے میں دیر نہیں لگتی، میں کہتا ہوں کن اور فیکون ہو جاتا ہے، تو دنیا بنانے میں 6 دن ہی کیوں؟ جبکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ چاہتا تو کن کہتا اور اگلے ہی لمحے وہ فیکون ہو جاتا، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے ایسے کیوں نہیں کیا؟ 6 دن کیوں لگائے؟ میں عالم نہیں ہوں، لیکن میں سن کر مولانا طارق جمیل صاحب، طارق مسعود، ڈاکٹر اسرار، بہت سے لوگوں کی سن کر جو ایک نتیجے میں پہنچا ہوں، وہ میں نتیجہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس نتیجے کی وجہ سے شاید آپ لوگوں کی بھی بہت سے مسائل اور بہت کچھ سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ کیا کہ 6 دن کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو اسباب سے لنک کیا ہے۔ یہ جادوئی دنیا نہیں ہے کہ ہر چیز جادو سے ہونا شروع ہو جائے۔ اب اس کی بھی ایک لاجک ہے، اگر جادوئی دنیا ہوتی اور اللہ تعالیٰ مطلب انسان جس طرح ہماری خواہش ہوتی کہ بس میں نے کہہ دیا ہے تو یہ فوراً ہو جانا چاہیے، اب بس یہ ہو جائے کسی بھی طرح، بے شک کوئی ذریعہ نہ ہو جائے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ نے 6 دن اور ہر چیز کو اسباب سے لنک کیوں کیا؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس لیے یہ سب کیا کہ جو عقل والے ہوں گے نا تم میں سے، صرف وہ ہی سمجھ سکیں گے کہ یہ سب اللہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ اگر یہ جادوئی دنیا بنا دیتا جو سب کچھ جادو سے ہوتا، تو میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کوئی نان مسلم نہ ہوتا، کوئی نان مسلم نہ ہوتے۔ کیوں؟ جب ہر چیز جادو سے ہوتی اور یہ چیز نظر آ رہی ہوتی کہ یہ جو مسلمان ہیں جب یہ اپنے پروردگار سے مانگتے ہیں تو خود بخود ہر چیز ہو جاتی ہے، کوئی لنک نہیں ہے کسی بھی چیز سے، تو ہر کوئی اللہ کے پاس آتا اور اللہ سے ہی مانگتا۔ اللہ نے اسباب سے لنک کیوں کیا؟ تاکہ تم میں سے جو غور و فکر نہیں کریں گے نا، وہ یہ سمجھیں گے کہ جیسے جب ہندو اپنے بتوں سے جا کے مانگتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں وہ بت ہی ہمیں دے رہا ہے، جب کرسچنز حضرت عیسیٰ سے یا اس طرح کر کے مانگتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ادھر ہی سے ہمیں مل رہا ہے۔ اس لیے یہ لنک کیا اللہ نے کہ جو ان میں سے بھی اور ہم میں سے بھی صرف عقل والے ہوں گے، غور و فکر کریں گے، اس دماغ کا استعمال کریں گے جو اللہ نے ہمیں دیا، تو وہ وہاں تک پہنچ جائیں گے کہ اصل میں یہ ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ یہ آگ جو جلا رہی ہے یہ اللہ کے حکم سے جلا پاتی ہے، ورنہ آگ کی جلانے کی تاثیر بھی اللہ ختم کر سکتا ہے۔ یہ آسمان اور زمین، یہ سورج کا بدلنا، یہ اپنے مدار میں گھومنا، وقت پر آنا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اب ان کو اسباب سے لنک کیا، سائنس آگے ترقی، آپ کو ہر چیز آ گیا۔ اب موت کیا ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ کسی کو موت ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ان کا یہ ہو گیا، یہ سب ریزنز ہیں۔ اب یہ ریزنز کیوں بنائی گئی؟ کہ اگر تو بغیر کسی ریزن کے ہوتا تو ایک جادوئی دنیا ہو جاتی۔ ہر چیز کو ریزن کیوں ہے؟ جو تم میں سے ایمان والے ہوں گے نا، وہ یہ سمجھ پائیں گے کہ واقعی یہ اللہ ہے جس نے اس کی موت لکھی تھی اور اب اس کی موت آ چکی تھی، اس کا وقت زندگی ختم ہو چکا تھا، اور یہ جو بیماری ہے یہ تو صرف ایک بہانہ ہے۔ اسی طرح صرف اسی چیز میں نہیں، جو ہمارا کوئی کام پھنسا ہوتا ہے، ہمیں کوئی کام کروانا ہے، ہمیں کوئی چیز چاہیے، وہ سب ایک پروسیس ہے، ایک لنک ہے۔ ہمیں ترقی چاہیے، ہمیں گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، وہ ایک لنک، ایک چین کی گرد اللہ تعالیٰ نے جوڑ دی ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے وہ سمجھ پائیں گے کہ یہ میرا باس نہیں ہے جو میری پروموشن مجھے دے گا، یہ اللہ ہے جس نے پروموشن دلوانی ہے۔ دلوانی کس کے ذریعے سے ہے؟ وہ باس ہو سکتا ہے، وہ مختلف ذرائع ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن اصل جو مجھے وہ اللہ سے ملنی ہے۔ تو مجھے منتیں یا مجھے جو بھی کچھ کرنا ہے وہ اللہ سے کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، نہ کہ باس سے۔ یہ سب لنکس ہیں۔ اسی لیے
کہ 6 دن میں دنیا بنائی، اور ایک پورا پروسیس ہے کہ جو نہ ماننے والے ہوں گے نان مسلم، وہ سمجھیں گے بگ بینگ تھیوری اور اس طرح کے یہ ریئیکشن سے سب کچھ ہوا ہے، اور جو ان میں سے غور و فکر کرنے والے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ ہے جس نے سب کیا۔ اسی طرح ہمیں کوئی چیز چاہیے، ہم دعا مانگتے ہیں، اب اکثر سب کے میرے دل میں بھی سوال آتا ہے کہ کیوں اتنا انتظار، کیوں اگر مجھے کوئی چیز چاہیے تو یہ فائقون فوراً کیوں نہیں ملتی؟ اسباب سے لیں تاکہ صبر پیدا ہو، تاکہ یہ چیز ہم سمجھ سکیں کہ اللہ ہے ہر چیز کرنے والا، یہ بندہ، یہ باس، یہ سارا پروسیس، یہ دنیا ہمیں کچھ نہیں دے سکتی، صرف اللہ ہی ہے جو دے سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہ سب اس لیے کیا کہ جس نے بھٹکنا ہے وہ بھٹک جائے، وہ چلا جائے اس طرف کہ نہیں یہ دنیا ہی ہے جو سب کر سکتی ہے، وہ اپنے دن رات محنت کرے اور اپنی منزل کھڑی کرے، وہ بھی کامیاب ہوتا ہے، اس کو بھی ہر چیز ملتی ہے، لیکن وہ صرف دنیا میں ہی رہ جائے گی۔ اور جو ایمان والا ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ اگر مجھے دنیا کی بھی کوئی چیز چاہیے تو وہ بھی ملے گی اللہ کے دربار سے، عزت ملے گی اللہ کے دربار سے، ذلت ملے گی اللہ کے دربار سے، دولت ملے گی اللہ کے دربار سے، شہرت اللہ کے دربار سے، جو چاہیے اللہ کے دربار، اور جو مجھے ملتا ہے وہ سب اللہ کے دربار سے ملتا ہے۔ یہ سب کچھ جب ہم سمجھ جائیں گے تو ہر چیز کا خاتمہ ہو جائے گا، شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ جو استغفر اللہ، جو لوگوں سے مانگنا، جو درباروں پہ جا کر دوسرے لوگوں سے مانگنا، یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ منتیں، جو کچھ بھی ہے یہ ختم۔ جب آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ کے سوا مجھے کوئی کچھ نہیں دے سکتا، صرف اللہ ہی ہے، تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی، اس لیے اللہ نے اس دنیا کو بھی اسباب سے لنک کر کے 6 دن میں بنایا۔ یہ ایک میرا تھاٹ ہے جو مجھے سمجھ آئی، جو میں نے سنا، اور یہ میں چاہتا تھا آپ سب کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگ بھی اس بات کو سمجھ سکیں کہ اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے اور آپ کو یہ کسی لنک سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو وہ لنک اصل نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ ہے۔ تو ہمیں اس لنک کے پیچھے بھاگنے کی بجائے، اس دنیا کے پیچھے، دنیا کے وسائل اور اسباب کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اللہ کے پیچھے بھاگنا ہے، تب ہمیں ملے گی۔ جب اللہ کو اپنی منزل بنا لیں گے تو ہر چیز ہمیں مل جائے گی۔ اب ایک اور بات، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 عجیب آیات ہے، عجیب مطلب کہ حیران کن، ہم نے تو پڑھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلْنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ کہ اے لوگو دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے، اور ضرور آزمائیں گے۔ کیسے؟ من الخوف، خوف سے، والجوع، بھوک سے، والنقص من الاموال والانفس، مال اور تمہاری جان کو نقصان پہنچا کر، تمہارے مال میں نقصان اور تمہاری جانوں میں نقصان دے کر تمہیں آزمائیں گے۔ والثمرات، میوے اور جو مویشی، ان میں نقصان۔ اب یہ جو والثمرات ہے نا، اس کا ایک معنی تو یہی ہے کہ میوے اور مویشی اور جو بھی پھل وغیرہ ہیں ان میں نقصان دے کر۔ ایک ایگزامپل کیا ہے کہ جیسے کھجور کی فصل تیار ہونے والی ہے، کھجور لگنے والی ہے، اور ادھر سے غزوہ بدر کے لیے بلا لیا گیا۔ اب پتا ہے مجھے کہ میں غزوہ بدر میں جاؤں گا تو یہ کھجور اور یہ سارے باغ کا مجھے نقصان ہو جائے گا۔ اب آزمائش ہے اللہ کی کہ یہ شخص ان کھجوروں کو پیچھے جاتا ہے یا نقصان جھیل کر اللہ کی راہ میں جاتا ہے۔ ایک نقصان تو ہو گیا یہ۔ دوسرا نقصان ان میوے مویشی ثمرات سے لنک کیا جاتا ہے کہ دوسرا نقصان ہے کہ میں نے محنت کی، جس طرح پھل بنانے میں میں نے سارے اتنی محنت کی، فصل کاٹی، ہر چیز کر کے، بیج بویا، پانی، ہر چیز کر کے جب عین تیار ہونے لگی تھی تب مجھے جانا پڑا۔ اسی طرح میں نے محنت کی، میں نے 1 سال، 2، 3، 4 سال، 10 سال کی میری محنت ضائع ہو گئی، میری 2 سال کی، 3 سال کی محنت ضائع ہو گئی۔ یہ محنت ضائع کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ یہ محنت ضائع کی ہوئی کیوں؟ تاکہ تمہاری آزمائش ہو۔ کس لیے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے تمہارے خوف دے کر۔ تمہیں خوف ہو گیا کہ میری جان کو نقصان ہو سکتا ہے، میرے مال کو نقصان ہو سکتا ہے،
یہ میری سیلری کاٹ سکتا ہے, میرا باس میری پروموشن روک سکتا ہے, یہ شخص مجھے یہ کرے گا, اگر یہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا. یہ تمام خوف دے کر آزمائش کہ اللہ کے پیچھے بھاگتا ہے بندہ یا کسی اور کے پیچھے. خوف سے, بھوک سے, تمہیں بھوک کے نقصان کیا ہے؟ یہ روڈ پہ جو فقیر ہیں کیا ہے؟ یہ بھوک. اللہ تمہیں آزمائے گا بھوک سے, تمہیں بھوک لگے گی, اب تمہارے پاس کوئی کھانے کو کچھ نہیں ہے, تو اللہ آزمائے گا کہ میرا بندہ کہاں جاتا ہے, میرا بندہ ہاتھ کس کے آگے پھیلاتا ہے, میرے آگے یا بندوں کے آگے. مل تو انہیں بھی رہا ہے جو بندوں کے آگے پھیلا رہے ہیں, لیکن آزمائش ہے. اور جو شخص اس آزمائش کو نہ سمجھ سکا وہ بھٹک جائے گا, وہ سمجھے گا یہ تو میرے ساتھ کیوں ہوا. لیکن اگر ہم پڑھیں تو اللہ نے صاف کہہ دیا, میں تمہیں آزماؤں گا تمہارے خوف دے کر, بھوک سے, تمہیں ہمارے مال اور تمہاری جان کو نقصان دے کر. تمہارے مال میں نقصان ہو جائے گا, تمہاری جان کو نقصان ہوگا. اب تم بھٹک جاؤ گے یا واپس رہو گے؟ آگے بس ثمرات میں نقصان دے کر. اس کے آگے کیا ہے؟ وبشر الصابرین, جو شخص صبر کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دیجئے. ایسے حالات میں بھی جو صبر کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دیجئے. کیا خوشخبری؟ آیت نمبر 156, الذین اذا اصابتہم مصیبتاً, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس سے ہمیں کیا سمجھ آیا؟ جو سمجھنا ہے, اللہ نے فرمایا کہ یہ آزمائشیں ہیں تمہاری ہونی ہیں, تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا تھا, تم کو بھی آزمایا جائے گا. اب ان حالات میں بھی جو صبر کر لیتے ہیں وہ میرے بندے ہیں. ان حالات میں جو صبر کرتے ہیں, جو اللہ کے طرف رہتے ہیں, وہ میرے بندے ہیں. انہیں خوشخبری سنا دیجئے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے ہیں, اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں. امید ہے میں سمجھا سکوں گا جو میں سمجھانا ہے. امید ہے اس بات سے لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں یا بہت سی چیز سمجھ آ سکتی ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. لازمی اس تک میری یہ بات پہنچا دیں جو یا نہیں, اس کو شیئر لازمی کریں. کیا پتہ کہاں تک کسی کو ضرورت ہو اس بات کی سمجھنے کی اور وہاں تک یہ آواز پہنچ جائے, اور پھر اللہ جتنے لوگ بیچ میں ہیں ان سب کے نیکیاں اتنی لکھ دیں. نیکی اللہ نے کہا ہے ملے گی, اس کا وزن کتنا ہوگا کسی کو نہیں پتا. کس کو پتا ہے قیامت کے دن وہ ایک ہی نیکی کا وزن تمام برائیوں سے زیادہ ہو. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.